بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بدکار حاملہ عورت جس نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام رکھا تھا، ان لوگوں کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کراماتیں ہیں۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراماتوں کو بیان کیا جائے تو انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی، کیونکہ سرکار خواجہ غریب نواز ہر قدم پر کراماتیں دکھاتے چلے گئے۔ کبھی حضرت خواجہ غریب نواز نے جادوگروں کا وہم توڑا، تو کبھی سادھوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو کبھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنڈتوں کو اسلام قبول کرایا، تو کبھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راجہ پرتھوی راج کے غرور کو توڑا، تو کبھی اپنے چھوٹے سے کٹورے میں پورے اناساگر کو سما لیا، تو کبھی جوگی اجے پال جیسے بڑے جادوگر کو اپنے قدموں میں گرا کر اسے اللہ کا ولی بنایا، کبھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رام دیو کو شادی دیو بنایا، تو کبھی رام پرکاش کو ضیاء الرحمن بنایا، کبھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راج ماتا کے غرور کو توڑا، تو کبھی راجہ پرتھوی راج کو اپنے قدموں میں جھکایا، کبھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کی مورتی کو دودھ پلوایا، تو کبھی چھوٹی بچیا کا دودھ دہایا۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کراماتیں ہیں۔ آؤ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت آپ کو بتاؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چہیتے خلیفہ اور مرید ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی کے قلعے میں پہنچے اور دہلی کے قلعے کے راجہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ راجہ کے پاس پہنچے تو راجہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے برابر میں بیٹھایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور وہ راجہ باتوں میں مشغول تھے، اور وہاں پر راجہ کے بہت سے ملنے والے اور اس کے وزیر اور تمام لوگ موجود تھے۔ ابھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بادشاہ کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک بدکار حاملہ عورت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی، اور اس بدکار عورت نے حاضر ہو کر بادشاہ سے فریاد کی کہ اے بادشاہ سلامت، خدارا آپ میرا نکاح کرا دیجئے، میں بڑے عذاب میں ہوں۔ اس بدکار عورت کی یہ بات سنی تو بادشاہ دہلی نے کہا کہ تیرا نکاح کس کے ساتھ کرا دوں اور تو کیوں عذاب میں ہے؟ تو اس بدکار عورت نے بادشاہ کی بات سن کر نہایت گستاخانہ انداز میں کہا کہ یہ جو آپ کے پاس کتب بنے بیٹھے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بہت گندا کام کیا ہے اور میرے پیٹ میں ان کا حمل ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ بادشاہ اور تمام مصاحبین پر سکتہ طاری ہو گیا، سب حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش کھڑے ہیں، آپ کی زبان سے کوئی بھی بات نہ نکل سکی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت فوراً اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اجمیر شریف میں رونق افروز تھے۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی دل کی آواز سنی تو فوراً اجمیر شریف سے کوچ کیا اور چند ہی لمحات میں دہلی کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر سارے موجود لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز بنفس نفیس وہاں موجود ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دیگر حاضرین نے بڑھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی کی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی
آپ منہ سے کچھ نہ کہہ سکے، البتہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قطب الدین بختیار کاکی کا یہ حال دیکھا تو آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا، اے بدکار حاملہ، جو تو نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگایا ہے اب تو خود ہی سن لے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدکار عورت کے شکم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، تو ہی بتا، تیری ماں قطب صاحب کو تیرا باپ بتاتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اب سارے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ بولے۔ ابھی وہ لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں اس بدکار عورت کے پیٹ سے بچے نے جواب دیا، حضور یہ بالکل غلط ہے، میں بتاتا ہوں کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ مخالفین ہیں، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے میری ماں سے کہا کہ تمہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگانا ہے۔ حضور یہ عورت بڑی مکار اور فاحشہ ہے، اس نے ایک چرواہے سے زنا کرایا اور جب حمل ٹھہر گیا تو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس کا الزام لگانے آ گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک دامن ہیں اور میں ہرگز قطب صاحب کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گئی اور معافی کی طلبگار ہوئی۔ عرض کیا، حضرت قطب صاحب کے دشمنوں نے ان پر الزام لگانے کے لیے تیار کر کے مجھے بھیجا تھا، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتی ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے نصیحت کی، پھر کبھی دوبارہ وہ اس طرح کے گناہ کے کبھی قریب نہیں گئی۔ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے وہ سب تعجب اس بات کا کر رہے تھے کہ اچانک سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے یہاں پر تشریف لے آئے۔ ابھی وہ لوگ اپنے اپنے دماغ میں یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل ہی دل میں یاد کیا اور مدد کے لیے پکارا تھا، اس لیے حضرت یہاں پر تشریف لے آئے۔ جب ان لوگوں نے اتنا سنا تو جو لوگ ایمان والے نہیں تھے وہ لوگ فوراً سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گرے اور ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔